فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں زنداں سے پرے رنگ چمن، جو کہ رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی حفظ اللہ کی اسلامی انقلاب کے دوران قید و بند اور شہری بدری کے واقعات پر مبنی یادداشتیں ہیں۔ یادداشت تحریر کی ہیں محمد علی آذرشب نے، ترجمہ کیا ہے گروہ مترجمین نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی نویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ باب شروع ہو رہا ہے 11واں، عنوان ہے فوجی عدالت، اور اسی باب کے ذیل میں عنوان ہے شیر دل ماں، صفحہ نمبر 199۔ مذکورہ ماہ کے ایک دن میں اپنے والد کی طرف دوپہر کے کھانے پر مدعو تھا۔ وہاں چند علماء کی دعوت تھی۔ میں مصطفیٰ یعنی میرا بیٹا کے ساتھ گیا، جو اس وقت 4 یا 5 سال کا تھا۔ مصطفیٰ کو میں نے اپنی والدہ کے پاس چھوڑا اور خود گھر کے بیرونی حصے میں والد کے پاس چلا گیا۔ عموماً علماء کے گھر، چاہے وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں، 2 حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ایک بیرونی حصہ جو مہمانوں کے لیے ہوتا ہے، دوسرا اندرونی حصہ جو گھر والوں کے لیے ہوتا ہے، اور ہر حصے کا الگ دروازہ ہوتا ہے۔ جب ہم مہمانوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو میرا بھائی آیا اور مجھ سے کہا ساوکی گھر میں داخل ہو گئے ہیں۔ میں جلدی سے ان کی طرف بڑھا تاکہ وہ مہمانوں والے حصے میں داخل نہ ہوں۔ میں نے اپنی والدہ کو گھر کے صحن میں ساوک کے 2 آدمیوں کے ساتھ شدید بحث کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ برقع پہن کر منہ چھپائے ہوئے دونوں آدمیوں کے سامنے شیر کی طرح کھڑی تھیں۔ وہ شخص جو میری والدہ کے ساتھ بحث کر رہا تھا، ساوک کے مشہور تفتیش کاروں میں سے تھا۔ وہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد قتل ہو گیا۔ والدہ اور اس ساوکی کے درمیان ہونے والی بحث سے میں یہ سمجھ گیا کہ پہلے یہ لوگ گھر کے اندرونی حصے کی طرف آئے تھے، لیکن والدہ نے انہیں روکا اور کہا سید علی یہاں نہیں ہے۔ انہوں نے گھر میں گھسنے کی جتنی بھی کوشش کی، والدہ نے انہیں روک دیا اور دروازہ ان کے لیے بند کر دیا۔ پھر وہ لوگ دوسرے دروازے کی طرف مڑے اور اسے کھٹکھٹایا تو میرا بھائی آیا، جو نہیں جانتا تھا کہ وہ دروازے کے پیچھے کون ہے۔ لہٰذا اس نے دروازہ کھول دیا تو وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے اور غیظ و غضب کی حالت میں والدہ کے ساتھ بحث کرنے لگے۔ جب انہوں نے مجھے صحن کی طرف نیچے آتے دیکھا تو ان میں سے ایک نے والدہ سے کہا یہ رہا سید علی، تم کیوں کہہ رہی تھی کہ وہ یہاں نہیں ہے؟ والدہ پیچھے نہ ہٹی اور ان کو بڑی تندی کے ساتھ جواب دیتی رہی۔ میں نے بحث میں مداخلت کی اور ساوکی تفتیش کاروں کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کیا تم جانتے ہو یہ محترمہ کون ہے؟ میں نے والدہ کا نام بڑے احترام کے ساتھ لیا، پھر والدہ کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کہا اماں جان، آپ ان کے ساتھ مخاطب نہ ہوں، مجھے ان سے بات کرنے دیں۔ پھر میں نے ساوک والوں سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا تم ہمارے ساتھ آؤ۔ میں نے کہا میں تیار ہوں۔ میرا بیٹا مصطفیٰ اس سارے منظر کو حیرت بلکہ وحشت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے خدا حافظی کی اور اسے والدہ کے پاس چھوڑ دیا۔ والدہ کو بھی خدا حافظ کہا۔ دروازے کی طرف جاتے ہوئے ایک کارندے نے والدہ کے متعلق میری گفتگو کے جواب میں نازیبہ بات کی تو میں نے بھی شدت کے ساتھ جواب دیا۔ وہ لوگ مجھے ساوک کی عمارت میں لے گئے۔ صفحہ نمبر 200 ہے اور عنوان ہے کمرہ تفتیش۔ وہ لوگ مجھے سربراہ کے کمرے میں لے گئے۔ یہ ایک نفیس سامان سے مزین ایک بڑا کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک بڑی میز رکھی ہوئی تھی جس کے دوسری طرف سربراہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنے سامنے رکھے کاغذات میں مصروف ہونے کا ڈرامہ رچا رہا تھا۔ عموماً ساوکی افسران اس طرح کے نفسیاتی حربے استعمال کرتے ہیں۔
میں بھی جواب میں اپنے خاص طریقے کے مطابق کمرے میں پڑی ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مصروف کر دیا جو میری سربراہ سے بے اعتنائی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس نے جب دیکھا تو سر اٹھا کر مجھ سے پوچھا، کون ہو تم؟ وہ یقیناً مجھے اچھی طرح جانتا تھا، اور کیا میں اس جیسے عہدیدار کے لیے نامعلوم ہو سکتا تھا؟ میں نے اسے جواب دیا۔ اس نے کہا، عجیب، سید خامنائی، تم کہاں تھے؟ میں ان کے سوالات کے لہجے سے سمجھ گیا کہ ساوک کی معلومات انتہائی ناقص ہے۔ میں ان کی معلومات کے مطابق روپوش تھا اور انہیں میرے مشہد واپس آنے کا علم نہیں تھا، اور نہ ہی وہ یہ جانتے تھے کہ میرا الگ سے گھر ہے، بلکہ ان کے خیال کے مطابق میں اپنے والد کے گھر میں رہتا تھا۔ یہ ظالم و سفاک نظام اپنی معلومات اور اطلاعات میں اس حد تک کمزور تھا۔ اس نے سختی و ملامت کے ساتھ اپنی بات شروع کی۔ کبھی میں اسی سختی کے ساتھ اسے جواب دیتا اور کبھی میں بھی اس کی بات سے بے اعتنائی برتتے ہوئے خاموش رہتا۔ اسی دوران ایک تفتیش کار داخل ہوا جس کے ہاتھ میں ایک ضخیم فائل تھی۔ وہ سربراہ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے فائل کھولی اور اپنی انگلی سے ان کاغذات پر مخصوص جگہوں کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ سربراہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے سر ہلا رہا تھا اور یہ ظاہر کر رہا تھا کہ فائل میں موجود معلومات انتہائی حیرت انگیز ہے۔ صاف واضح تھا کہ تفتیش کار اور سربراہ کی یہ حرکت مکمل بناوٹی ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف رعب اور خوف ایجاد کرنا تھا۔ پھر سربراہ نے اپنا سر اٹھایا اور غصے سے کہا، لے جاؤ اسے۔ وہ لوگ مجھے ایک ایسے کمرے میں لے گئے جہاں ساوک والے دائرے کی شکل میں کھڑے تھے۔ مجھے دائرے کے درمیان کھڑا کر دیا اور مجھ پر نازیبا اور توہین آمیز کلمات سے حملہ ور ہو گئے۔ میں اس جیسے تجربے سے پہلے گزر چکا تھا، لہٰذا اس مرتبہ ان کا سامنا کرنے اور قوت و شدت کے ساتھ جواب دینے کے لیے تیار تھا۔ ظاہراً اس وقت تک جیلوں میں جسمانی تشدد نہیں کیا جاتا تھا۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ ایک سابقی کرنل جس کا نام نشاط تھا، یہ اس کا لقب تھا، اور وہ سول لباس پہنتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ تمہارے خیال میں تم کیا کر لو گے؟ دیکھو اردن میں حسین نے کیا کیا ہے۔ اس نے کمزور حکومت کے باوجود ایک دن میں 5 لاکھ فلسطینیوں کو مار ڈالا ہے، جبکہ ہم اپنی قوت اور اقتدار کے ساتھ 50 لاکھ انسانوں کو بڑی آسانی سے مار سکتے ہیں۔ مجھے اس کی بات سے بڑا تعجب ہوا، کیونکہ اس نے جو تعداد ذکر کی اس میں بہت زیادہ مبالغہ تھا۔ وہ یا تو جاہل اور فریب خوردہ تھا یا پھر مجھے دھوکہ دینا چاہتا تھا۔ دونوں صورتوں میں یہ بات اس شخص کی پستی اور بے وقوفی کی عکاس تھی۔ یہ تو پہلی بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ اس طرح کی گفتگو کسی طالب علم سے نہیں کی جاتی جس کے پاس قلم اور منبر کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر میں لاکھوں افراد پر مشتمل کسی عوامی تحریک کا سربراہ ہوتا تو پھر اتنی بڑی تعداد کو مارنے کی دھمکی کچھ معنی رکھتی، لیکن میں، اور وہ بھی اس حال میں، اس آدمی کی بات سے یہی پتہ چلتا تھا کہ وہ مجھ سے کئی گنا کمزور تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ لوگ اپنی شخصیت اور موقف میں بہت زیادہ کمزور تھے، یقیناً کمزور بھی تھے اور پاگل بھی۔ پاگل بعض اوقات اچانک حملہ آور ہو جاتا ہے اور سامنے والے کی جان لے لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میری نظر میں ساوکی کمزور، حقیر اور بے وقوف لوگ تھے۔ مجھے ان سے کچھ خوف محسوس ہوتا تھا اور اس کی وجہ وہی ہے جو پہلے بیان ہوئی۔ انہوں نے میری جیبوں کی تلاشی لی لیکن اپنے کام کی کسی چیز کو نہ پا سکے۔ وہ لوگ باہر نکلے گئے اور میں تنہا 1 گھنٹے سے زیادہ وہیں رہا۔ پھر ان میں سے ایک آیا اور مجھ سے کہا، آ جاؤ۔ مجھے گاڑی میں بٹھا کر دوسری عمارت کی طرف لے گئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے علم ہوا کہ یہ وہی جیل ہے جس میں 3 سال پہلے رہ چکا ہوں۔ مجھے اس کی سفید دیواروں سے پتہ چلا کہ یہ وہی جیل ہے جسے ہم سفید ہوٹل کہتے تھے، گویا یہ میرا اپنا ہی گھر تھا۔ انہوں نے مجھے ایک کوٹری میں ڈال دیا۔ جیل میں کچھ تربیت یافتہ فوجی تھے جو کوٹری کے دروازے پر جمع ہو گئے اور نئے قیدی کے لیے اپنی عقیدت اور احترام کا اظہار کرنے لگے۔ واضح سی بات ہے، کوٹری کا دروازہ بند تھا اور مجھے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے سوچا سید قطب کی کتاب الاسلام و مشکلۃ الحضار کا ترجمہ مکمل کر لوں۔ اس کتاب کے 3/4 حصے کا ترجمہ میں اپنی تیسری قید کے دوران کر چکا تھا اور چوتھے اور آخری حصے کا ترجمہ اپنے بھائی سید ہادی کے ذمے لگایا تھا۔ میں نے بھائی سے وہ ترجمہ منگوایا اور پھر اس کی اصلاح کی تاکہ وہ گزشتہ ترجمے کے ساتھ
ہم آہنگ ہو جائے۔ پھر میں نے آخری فصل کا ترجمہ کیا۔ اس فصل میں مضبوط عبارت کے ساتھ مغربی تہذیب پر بھرپور تنقید کی گئی تھی۔ میں نے ایک بہترین مقدمہ لکھا جس میں نئی اصطلاحات اور عبارتوں کا استعمال کیا اور انہیں اصل عبارت سے علیحدہ کرنے کی خاطر بریکٹ میں رکھا۔ یہ کام تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا۔ پھر میں نے کتاب مکمل کر کے اپنے بھائی سید ہادی کو دے دی اور اس آدمی کا نام بھی بتایا جس نے اسے چھپوانا تھا۔ انہی ایام میں مجھے بتایا گیا کہ شیخ رضی آل یاسین کی کتاب صلح امام حسن علیہ السلام کا ترجمہ چھپ چکا ہے۔ یہ کتاب صلح امام حسن علیہ السلام کی تاریخی تحلیل پر مشتمل تھی اور اس کا ترجمہ میں نے کیا تھا۔ وہ میرے لیے اس کا ایک نسخہ لے آئے جسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوا۔ صفحہ نمبر 205 ہے، 2 متضاد شخصیات سے لگاؤ۔ قید ہونے کے 2 ہفتے بعد میں نے ایک فوجی قیدی کو پکارتے سنا، خوشخبری خوشخبری، عبد الناصر مر گیا۔ میرے لیے یہ انتہائی دردناک خبر تھی۔ یہاں میں اپنے اور اسلام پسند مزاحمت کاروں کے ایک متضاد موقف کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہماری ہمدردیاں سید قطب اور اس کی فکری تحریک کے ساتھ بھی تھیں اور اس کے قاتل جمال عبد الناصر کے ساتھ بھی۔ یہ سید قطب کی پھانسی کی خبر سننے پر بھی رویا تھا اور جمال عبد الناصر کی وفات کی خبر سننے پر بھی۔ سید قطب کی طرف ہمارا جھکاؤ واضح ہے، جس کی وجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اپنے ادبی قلم، علمی جدوجہد اور قرآنی فکر کی بنیاد پر اسلام کو ایک آفاقی اور متحرک دین کی شکل میں پیش کیا، جو ایک مسلمان اپنے دین کے متعلق عزت کا احساس پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے پستیوں سے نکالتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی تفسیر میں ایسی اسلامی اور انقلابی زبان استعمال کی جس میں کوئی بھی مسلمان چاہے جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو اپنے اعتقادات سے تعرض محسوس نہیں کرتا۔ ہاں، ایک جگہ وہ شراب کی حرمت کے متعلق نازل ہونے والی آیت کی شان نزول میں من گھڑت روایت ذکر کرتا ہے جو ام المومنین علیہ السلام کی عصمت کو ماننے والوں کے عقیدے کے خلاف ہے۔ میں اس حوالے سے اسے قصوروار نہیں سمجھتا کیونکہ وہ امام کی عصمت کا قائل نہیں ہے، خصوصاً اس کے نزدیک یہ شراب کی حرمت کے حکم سے پہلے کا واقعہ ہے۔ سید قطب کا اس من گھڑت روایت کو نقل کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ اسے ام المومنین علیہ السلام کی شخصیت کی مکمل معرفت نہیں تھی۔ جہاں تک بات ہے جمال عبد الناصر پر فخر کرنے کی، تو اس کی وجہ عقیدتی نہیں بلکہ نفسیاتی تھی۔ ہم ایران میں بڑے پیمانے پر استکباری وحشتناک مظالم کا سامنا کر رہے تھے جن کا مقصد دین اور علماء کی تحقیر تھا۔ ان مظالم کا بڑا اثر جوانوں اور بڑے پڑھے لکھے طبقات کا نفسیاتی شکست سے دوچار ہونا تھا جو دنیا کی فرعونی طاقتوں سے مرعوب ہو چکے تھے۔ اس شکست خوردہ ماحول میں ہم ہر اس آواز کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے جو مغرب اور امریکہ جیسی طاقتوں کو قدرت اور جرأت کے ساتھ للکارتی تھی۔ عبد الناصر ان قوتوں کو ایسے ہی للکارتا تھا۔ عبد الناصر جب دنیا کے تمام طاغوتوں کو للکارتا رہا اور اسے سن کر ہم فخر محسوس کرتے تھے۔ صوت العرب چینل سے ہم نے اس کی تقریر سننے کے لیے بے تاب رہتے تھے۔ ہم ہر اس عملی اقدامات کی حمایت کرتے تھے جس کا مقصد اسلامی دنیا بلکہ پوری تیسری دنیا کو مکروہ استعماری قبضے سے نجات دلانا ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں آنے والے تمام انقلابات کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے۔ مجھے یاد ہے جو ہی لیبیا میں انقلاب کی خبر آئی تو میں نے فوراً ممبر سے اس کی تائید کی۔ میں نے انقلابیوں کو ایک ایسے حاکم سے لیبیا کو آزاد کرانے پر مبارکباد دی جسے میں نے ادریس کی بجائے ابلیس کہتا تھا۔ بعد میں جب میری ملاقات شیخ ہاشمی رفسنجانی سے ہوئی تو مجھے پتہ چلا خود شیخ بھی فوراً اپنی نشستوں میں لیبیا کے انقلاب کی تائید کرتے تھے۔ ان اقدامات کا سبب طاغوتی حکمرانوں کی طرف سے پامال کی گئی عزت اور کرامت کو دوبارہ بحال کرنے کا جذبہ اور شوق تھا۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جمال عبد الناصر کا نام ہمارے ذہنوں میں علاقے میں موجود اسرائیلی اور دقیانوسی قوتوں کے مقابلے میں مسلمان عرب بھائیوں کی مقاومت، استقامت اور عزت کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔
اگرچہ ہم اس کے اسلام پسندوں کے ساتھ ٹکراؤ کی روش سے نالا رہتے تھے۔ ضمناً یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایران میں شاہی میڈیا کو عبد الناصر کے خلاف فضا بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ عبد الناصر کی وفات کی خبر سننے پر مجھے جس چیز نے زیادہ تکلیف پہنچائی وہ اس فوجی کا خبر دینے کا انداز تھا۔ وہ اس خبر پر بہت خوش تھا، البتہ وہ اپنی خوشی کا سبب نہیں جانتا تھا اور نہ ہی یہ جانتا تھا کہ عبد الناصر کون ہے۔ وہ تو صرف شاہی میڈیا سے متاثر تھا۔ میرے پاس ایک چھوٹا ریڈیو تھا جو مجھ تک بعض نرم دل نگہبانوں کے ذریعے پہنچا تھا۔ میں اسے سخت گیر نگہبانوں سے چھپا کر رکھتا تھا۔ جیل میں عموماً ریڈیو کے استعمال پر پابندی تھی۔ عبد الناصر کی موت کی خبر سننے کے بعد میں صوت العرب چینل کو توجہ سے سننے لگا۔ ان دنوں میرے لیے سب سے تسلی بخش چیز اسی ریڈیو سے قرآن کی تلاوتیں سننا تھا جو مجھے ابھی بھی تفصیل کے ساتھ یاد ہیں۔ مثلاً مجھے یاد ہے مصر کے بڑے قرا جیسے عبد الباسط، مصطفیٰ، اسماعیل اور محمود علی بنا نے اس آیہ مجیدہ کی تلاوت فرمائی تھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 کی۔ اور وہ کتنے ہی ایسے نبی گزرے ہیں جن کی ہمراہی میں بہت سے اللہ والوں نے جنگ لڑی، لیکن اللہ کی راہ میں آنے والی مصیبتوں کی وجہ سے نہ وہ بددل ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ ہی وہ خوار ہوئے، اور اللہ تو صابروں کو دوست رکھتا ہے۔ ان میں سے ایک قاری اس حصے قاتل معو ربیعون کثیرا کو بار بار پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس وقت جن قاریوں کو سنا ان کے نام قرآن کے پیچھے لکھ لیے۔ میں رات کے آغاز سے تلاوت سننا شروع کرتا، یہاں تک کہ جب صوت العرب کی نشریات ختم ہوتی تو میں دوسرے چینلز پر تلاوت ڈھونڈنے لگتا۔ صفحہ نمبر ہے 208 اور عنوان ہے تیرے جد کی قسم تجھے پاگل کر دوں گا، تیرے جد کی قسم تجھے قتل کر دوں گا۔ جیسا کہ میں نے عبد الناصر کی موت کی خبر سننے پر اس فوجی کی خوشی کو بیان کیا جس کا سبب فوج پر میڈیا کا خاص نفوذ تھا، اسی طرح کا ایک اور واقعہ بیان کرتا چلوں جو اس وقت فوج میں رائج ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ جیل کے قیدیوں میں ایران کے صوبے آذربائیجان سے تعلق رکھنے والا ایک نگہبان بھی تھا جو ترکی زبان بولتا تھا۔ اسے ایک معمولی جرم کی بنا پر 6 ماہ قید ہوئی تھی۔ لگتا ہے وہ ایک غریب آدمی تھا اور اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اسے جیل کے اندر بیت الخلاء کے نزدیک ایک چھوٹی سی جگہ دی گئی تاکہ وہ چائے بنا کر قیدیوں کو بیچ سکے۔ میں اس کے ساتھ ترکی زبان میں بات چیت کرتا تھا جس کی وجہ سے ہمارے درمیان ایک خاص انس اور محبت پیدا ہو گئی تھی۔ فوجی اس جگہ کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور چائے پیتے تھے۔ میں اس نشست میں شرکت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میرا کوٹری سے نکلنا ممنوع تھا اور ویسے بھی میں اس غیر مناسب جگہ پر جانا نہیں چاہتا تھا۔ البتہ میں اس نگہبان کے گاہکوں میں سے تھا۔ وہ میرے لیے کوٹری میں چائے لاتا تھا اور میں اسے نقد قیمت ادا کرتا تھا۔ اسی طرح جن چیزوں نے ہمیں نزدیک کیا وہ جیل اور مشترک زبان کے علاوہ میرا اس کا اچھا گاہک ہونا تھا۔ ایک صبح میں دوسرے قیدیوں کے ساتھ دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ بعض اوقات ہمیں اس کی اجازت دی جاتی تھی۔ میں عام طور پر صحن کے کونے میں بیٹھتا تھا اور فوجی میرے گرد حلقہ بنا لیتے تھے۔ میں نے مختلف قصوں، خبروں اور لطیفوں سے لطف اندوز کرتا تھا۔ ایک دن گفتگو کمیونسٹوں کے بارے میں چل پڑی، اگرچہ ان سالوں میں ان کا کوئی واضح نام و نشان نہیں تھا، بلکہ اسی سال ان کی سرگرمیوں کا آغاز ہوا۔ جب میں جیل میں تھا تو بعض جوان لائے گئے جنہیں کمیونسٹ ہونے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ پہلوی حکومت ان کی سرگرمیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی تھی۔ یہ نگہبان یعنی چائے والا کمیونسٹوں کے متعلق اپنی شدید نفرت کا اظہار کرتے ہوئے ہماری گفتگو میں شرکت کرتا تھا۔ وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ جب 1946 میں کمیونسٹوں نے آذربائیجان میں اپنی علیحدہ حکومت کا اعلان کیا تب اس نے کئی کمیونسٹوں کو قتل کیا تھا۔ وہ کمیونسٹوں کے ساتھ سخت رویہ نہ اپنانے پر ساوق والوں کو بھی ملامت کرتا تھا۔ وہ بڑے یقین کے ساتھ کہتا تھا اگر ساوق مجھے اجازت دے تو میں کمیونسٹوں کو چن چن کر مار سکتا ہوں۔
اور کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہوگی، لیکن ساوک والے ان کے ساتھ نرمی برتتے ہیں اور انہیں جیل میں چھوڑ جاتے ہیں تاکہ وہ آرام سے کھائیں اور سوئیں۔ وہ بار بار ساوک والوں کی ملامت کرتا کہ تاکہ وہ اسے کمیونسٹ قیدیوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ مجھے اس کے ساتھ مذاق کی سوجی۔ میں نے اس سے کہا اگر ساوک تمہیں مجھے قتل کرنے کا کہے گا تو اس نے فوراً مضبوط لہجے میں کہا تمہارے جد کی قسم تمہیں قتل کر دوں گا، یعنی تمہارے جد کی قسم۔ اس نے میرے جد کی قسم کھائی کیونکہ وہ میرے کالے عمامے کی وجہ سے جانتا تھا کہ میرا نسب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ اگرچہ ہمارے درمیان بہت ساری مشترکات تھیں، اس کے باوجود وہ پوری سنجیدگی سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ میں اس زمانے میں فوجیوں کی برین واشنگ کا نتیجہ تھا۔ اس مدت کے دوران یونیورسٹی کے جوانوں کا ایک گروہ جیل لایا گیا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ مشہد میں حکومت نے یونیورسٹی کے جوانوں کو حراست میں لیا۔ اس واقعے سے سمجھ گیا کہ معاشرے میں کوئی نیا تحرک وجود میں آیا ہے، اور اس چیز نے مجھے بہت خوش کیا۔ مجھے جیل سے باہر کے حالات جاننے کا بہت اشتیاق ہوا، لیکن اس کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب ان جوانوں کو جیل میں لایا گیا تو جیل انتظامیہ کو میری کوٹری کی ضرورت پڑی، کیونکہ اس جیل میں کوٹریاں کم تھیں۔ لہٰذا انہوں نے مجھے کوٹری سے نکال کر جیل کے دروازے کے پاس ایک بڑے کمرے میں ڈال دیا جو قیدیوں سے ملاقات کے لیے بنایا گیا تھا۔ پھر چونکہ میں 2 مہینے یا اس سے کچھ زیادہ عرصے کوٹری میں گزار چکا تھا، لہٰذا اب ان کے نزدیک ضروری نہیں تھا کہ میں اس سے زیادہ کوٹری میں رہوں۔ صفحہ نمبر ہے 210، عنوان ہے ماقوت، اور حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ایک قسم کا کھانا ہے۔ جب میں بڑے کمرے میں جانے سے پہلے کوٹری میں تھا تو رمضان المبارک کا مہینہ آن پہنچا۔ اس مہینے کی آمد سے میرا دل خوشی سے سرشار ہو گیا۔ میں اس مہینے کو بچپن سے بہت پسند کرتا ہوں، کیونکہ اس میں روزمرہ زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اور روزے دار ایک خاص معنوی لذت کا احساس کرتا ہے۔ رمضان کا پہلا دن گزرا۔ جب افطاری کا وقت آیا تو میرے لیے کچھ بھی نہیں لائے، کیونکہ ماہ رمضان کو چھاؤنی میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، نہ جیل میں۔ میں نے نماز ادا کی اور اس مہینے کی یادوں میں کھو گیا، خاص طور پر افطار کی گھڑیوں اور افطار کے وقت روزے دار کو ملنے والی خوشی کی یاد میں سیر کرنے لگا۔ مجھے اہل ویال کے ساتھ افطار کے دسترخوان پر گزری وہ پرمسرت گھڑیاں یاد آ گئیں، جب ہمارے سامنے سماور، چائے گرم رکھنے کا برتن میں چائے ابل رہی ہوتی اور افطاری سے مخصوص ہلکی پھلکی غذائیں ہمارے سامنے ہوتی تھیں۔ خاص طور پر ماقوت کی بہت یاد آئی۔ یہ مشہد کا مشہور کھانا ہے اور ظاہراً مشہد والوں کے ساتھ ایک مخصوص ہے، جو افطاری میں میرا پسندیدہ کھانا ہے۔ یہ غذا پانی، نشاستہ اور چینی سے تیار کی جاتی ہے اور ایک خاص طریقے سے اسے پکایا جاتا ہے۔ میری زوجہ اسے بھی دوسرے کھانوں کی طرح اچھے طریقے سے بنانا جانتی ہیں۔ اچانک میں متوجہ ہوا، خدا سے مغفرت طلب کی، شاید بھوک نے میرے اندر ان یادوں کو ابھارا تھا یا پھر تنہائی نے۔ بہرحال صبر کے سوا چارہ نہ تھا۔ مغرب کے آدھا گھنٹے بعد مجھے چائے کا ایک کپ ملا۔ اس کے بعد کافی دیر بعد وہ رات کا کھانا لائے، جس کی بری حالت دیکھ کر کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ پھر بھی میں نے اس میں سے کچھ کھایا اور باقی حصہ سحری کے لیے رکھ دیا۔ سحری میں اس بچے ہوئے کھانے کو نہ چاہتے ہوئے کھایا، کیونکہ وہ پہلے ہی سے بری حالت میں تھا اور اب رات گزرنے کے بعد تو اس کی حالت بدتر ہو چکی تھی۔ اس طرح پہلا دن گزر گیا۔ دوسرے دن ظہر کے بعد نگہبان نے مجھے خبر دی کہ میرے لیے کچھ بھیجا گیا ہے۔ میں نے اسے لیا اور جب کھولا تو اس میں مختلف قسم کے کھانے تھے جنہیں میں افطاری میں پسند کرتا تھا۔ یہ کھانے متعدد پلیٹوں میں بھیجے گئے تھے۔ کھانا بہت سے افراد کے لیے کافی تھا، جسے میری زوجہ نے تیار کیا تھا اور وہ اسے مجھ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اسی دن میرے لیے گھر سے چائے کا سامان بھی لایا گیا۔ حسب معمول افطاری انتہائی لذیذ تھی۔ میں نے ضرورت کے مطابق اس میں سے تناول کیا اور باقی دوسرے قیدیوں کے لیے بھیج دیا۔ پھر یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری رہا۔ صفحہ نمبر ہے 212 اور عنوان ہے زندان کا خراب ماحول۔
رمضان المبارک کی راتوں میں مجھے تلاوت، دعا اور ذکر کی فرصت میسر ہوئی۔ مجھے یاد آیا عید الفطر کی رات میں نے وہ مستحب نماز ادا کی جس میں سورہ حمد کے بعد 1000 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جاتی ہے۔ جیل میں رمضان المبارک گزارنے کا یہ دوسرا تجربہ تھا۔ پہلی جیل میں نے ماہ رمضان کے 15 دن گزارے تھے، جبکہ اس جیل اور 5ویں جیل میں پورا ماہ رمضان گزارا۔ یہ ایسی فرصتیں تھیں جن سے میں نے تہذیب نفس، خدا کی طرف توجہ، قرآنی آیات اور ان کے عالی مفاہیم میں تدبر کے حوالے سے استفادہ کیا۔ اگرچہ ان جیلوں میں خصوصاً 5ویں جیل میں کچھ خاص مشکلات بھی تھیں جنہیں میں بعد میں بیان کروں گا۔ اسی جیل میں لکھی گئی اکثر یادوں کا تعلق ماہ مبارک سے تھا۔ اس جیل میں اور اس سے پہلے والی جیلوں میں فوجی قیدیوں کے درمیان جس اخلاقی آفت کا میں نے خود مشاہدہ کیا وہ لاپرواہی سے زیادہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی پر دلالت کرتی تھی۔ میں نے فوجی قیدیوں کے درمیان بڑے پیمانے پر منشیات کا استعمال دیکھا، حالانکہ جیل میں جانے والی ہر چیز کی مکمل تلاشی لی جاتی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ جس جیل میں افسران قید ہیں اس میں شراب بھی پی جاتی ہے۔ میں نے اس سے پہلی والی جیل میں دیکھا کہ بعض لوگ بھنگ کا نشہ کرتے ہیں اور ایک دائرے کی شکل میں بیٹھ کر بھنگ پیتے ہیں اور نیم بے ہوشی کے عالم میں ہذیان کہتے ہیں۔ جب ایک پاکیزہ جوان ان جیلوں میں داخل ہوتا تو وہ حتماً خراب ہو جاتا تھا۔ یہ جیلیں مکمل طور پر گندے پانی کے جوہر کی مانند تھیں جو ہر آنے والے کو اپنی عفونت اور گندگی سے متاثر کرتی تھیں، مگر وہ کہ جسے خدا بچا لے۔ جب ایک فوجی جیل کا یہ حال تھا تو جس کے باقاعدہ قوانین اور ضوابط مقرر تھے تو پھر عام جیلوں کا کیا حال ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ میری پوری کوشش ہوتی تھی کہ جیلوں کے اس گندے ماحول سے اس کو جتنا ممکن ہو بچاؤں۔ رمضان المبارک کے قریب میں نے قیدیوں کو جمع کیا، انہیں واعظ و نصیحت کی اور موت و آخرت اور حساب و کتاب کی یاد دلائی تو سب نے مجھ سے وعدہ کیا اور قسم اٹھائی کہ روزہ رکھیں گے۔ انہوں نے واقعاً پہلے دن روزہ رکھا، دوسرے دن دوپہر تک انہوں نے روزے کو برداشت کیا، لیکن جیل کے فاسد ماحول کی وجہ سے ان کے ارادے سست پڑ گئے۔ اس وجہ سے ان کے درمیان میری نصیحت کا اثر بھی ختم ہو گیا اور انہوں نے روزہ توڑ ڈالا۔ میں نے اپنی ڈائری میں ان کے نام لکھے جنہوں نے صرف پہلے دن روزہ رکھا، اسی طرح ان لوگوں کے نام بھی جنہوں نے دوسرے دن روزہ رکھا اور توڑ ڈالا۔ صفحہ نمبر ہے 213، عنوان ہے عدالت میں دفاع۔ اس جیل میں میری فائل فوجی عدالت کے سامنے پیش کی گئی۔ یہ عدالت فوجی چھاؤنی کے وسط میں واقع تھی۔ قید کے دوران میرا عدالت سے مسلسل واسطہ رہا۔ وہاں مجھے سوالوں کے جواب دینے کے لیے یا میرے اعتراضات کو رد کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا۔ یہ اعتراضات میں مختلف امور کے حوالے سے عدالت کے نام لکھتا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ ضمانت کے باوجود مجھے آزاد نہیں کیا گیا، حالانکہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے اہل و عیال اور دوستوں سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر اعتراض کیا اور اسی طرح اعتراض کیا کہ تفتیشی مراحل مکمل ہونے کے باوجود مجھے انفرادی کوٹری میں رکھا گیا ہے۔ میں جانتا تھا کہ میں نے عدالت سے جتنے مطالبات کیے اور ان میں سے کسی کو پورا میں جانتا تھا کہ میں نے عدالت سے جتنے مطالبات کیے ہیں وہ ان میں سے کسی کو پورا نہیں کر سکتی، حالانکہ میں ان کی قانونی خلاف ورزیوں کے سامنے اپنا موقف پیش کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ عدالت کے جج نے میری کسی درخواست کا جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے سابق سے پوچھنا پڑے گا کہ اس کی زبان کا پھسلنا تھا کہ میں نے فوراً ہی اسے اس بات پر پکڑ لیا اور اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، عدالت کیسے سابق کے زیر اثر ہو سکتی ہے؟ اس نے فوراً اپنی بات بدلی اور مشہد میں موجود سابق کے سربراہ کی تعریفیں کرتے ہوئے اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرنے لگا۔ فیصلے کا دن مقرر ہوا۔ میں نے نظر ثانی اور دفاع کی خاطر اپنی فائل طلب کی۔ عدالت نے میرے لیے ایک سرکاری وکیل مقرر کر دیا، لیکن میں جانتا تھا کہ اس کا دفاع برائے نام اور بے سود ہوگا۔ میں نے خود اپنے دفاع میں 30 صفحات لکھے۔
فیصلے والے دن میں ہال میں داخل ہوا تو سامنے 3 جج، ایک مدعی اور وکیل بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سب کے سب فوجی تھے اور متکبرانہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے عہدوں کے مطابق مخصوص فوجی وردیوں میں ملبوس تھے۔ میں نے اپنے دفاع کے مسودے کو بلند آواز اور مضبوط انداز میں پڑھا۔ یہ مسودہ بھی پچھلی جیل میں پیش کیے جانے والے مسودے کی مانند انتہائی دقت کے ساتھ قانونی شقوں سے اخذ شدہ اور منظم تھا۔ انہیں ایک دینی طالب علم سے اس طرح کی گفتگو سننے کی توقع ہرگز نہ تھی، اور نہ ہی اس طرح کا موقف دیکھنے کی امید تھی۔ وہ اپنے اذہان میں دین، علماء سے متعلق ایک غلط تصور لیے ہوئے تھے۔ میں عدالت کے اراکین کے چہروں پر حیرت کی علامات اور پرمعنی نظروں کا تبادلہ دیکھ رہا تھا۔ وقفے کے دوران انہوں نے کھل کر اپنے تعجب کا اظہار کیا اور میرے الفاظ اور معنی کے انتخاب اور بولنے کے انداز کی تعریف کی۔ عدالت ختم ہونے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا میں ہال سے باہر چلا جاؤں اور دروازے کے پاس انتظار کروں۔ میں عدالت کا فیصلہ جاننے کے شوق میں لمحات گننے لگا۔ اتفاق سے فیصلے کا دن وہی قیدیوں سے ملاقات والا دن تھا۔ میرے اہل و عیال بھی مجھ سے ملنے آئے ہوئے تھے اور دروازے کے پاس انتظار کر رہے تھے۔ عدالت دروازے سے دور چھاونی کے وسط میں واقع تھی۔ اہل و عیال ظہر تک انتظار کرتے رہے، بعض تو چلے گئے اور بعض وہیں رہے۔ عدالت کا فیصلہ یقیناً سنایا جا چکا تھا، لیکن اس کا ٹائپ رائٹر سے رسمی کاغذات پر لکھا جانا باقی تھا۔ پھر اس کا عدالت کے اراکین اور ملزم کی موجودگی میں اعلان ہونا تھا، اور میں اسی اعلان کا انتظار کر رہا تھا۔ دفتری وقت ختم ہو چکا تھا۔ عدالت کا ایک رکن باہر نکلا۔ جب وہ فوجی چھاونی کے دروازے پر پہنچا تو اس نے ایک فیملی کو پایا جو اپنے قیدی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے پہچان لیا کہ یہ میری ہی اہل و عیال ہیں، لہٰذا اس نے انہیں میرے آزاد ہونے کی خبر دے دی۔ یوں میرے اہل و عیال کو مجھ سے پہلے ہی عدالت کے فیصلے کا پتہ چل گیا۔ جب انتظار طویل ہوا تو انہیں چھاونی کے ایک نگہبان نے کہا آپ لوگ چلے جائیں، وہ آزاد ہونے کے بعد آ جائے گا۔ لہٰذا وہ گھر واپس لوٹ گئے۔ ظہر کے 2 گھنٹے بعد انہوں نے مجھے طلب کیا۔ عدالت نے مجھے اتنی مدت کی قید سنائی جس سے زیادہ میں پہلے ہی جیل میں گزار چکا تھا۔ اگلی عدالت تک مجھے آزاد کر دیا گیا۔ نظر ثانی کی عدالت عام طور پر پہلی عدالت کے چند ماہ بعد لگتی ہے۔ عدالت کے جج نے محافظوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اسلحے کاندھوں پر رکھ لیں، اور اس چیز کی علامت تھی کہ ان کے ساتھ والا قیدی رہا کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح عدالت نے حکم دیا کہ جیل سے نکلنے کے لیے ضروری کاغذی کارروائی میں میری مدد کی جائے۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میرا کمرہ جیل کے دروازے کے پاس تھا۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ میں نے اپنا سامان جمع کیا اور قیدیوں کو الوداع کہا۔ اس وقت رات کا 1 پہر گزر چکا تھا۔ سردی کا موسم تھا اور رات کچھ زیادہ سرد تھی۔ چھاونی کے دروازے پر میں نے اپنے کچھ رشتہ دار جوانوں کو دیکھا جو ایک گاڑی لیے میرا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے میرا سامان لے لیا۔ میں گاڑی میں بیٹھنے لگا تو اتنے میں ایک سپاہی آیا اور کہنے لگا تم نہیں جا سکتے، میرے ساتھ آؤ۔ اس نے مجھے ایک گاڑی میں بٹھایا جس میں کچھ فوجی سوار تھے۔ میں نے رستے سے پہچان لیا کہ گاڑی کا رخ ساوک کی عمارت کی طرف ہے۔ کیا چھاونی سے میری آزادی بس نام کی تھی؟ کیا یہ مجھے ساوک اور وہاں سے تہران لے جانا چاہتے ہیں؟ اس طرح کے سوالات میرے ذہن میں گھومنے لگے۔ گاڑی تاریکی اور سردی میں مجھے ایک نامعلوم منزل کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے ساوک کی عمارت کے پاس اتار دیا۔ جس تفتیشی افسر سے میرا سامنا ہوا اسے میں 3 یا 4 جیل سے پہچانتا تھا۔ اس کا نام غضنفری تھا۔ اس نے مجھے مکر اور تکبر بھرے لہجے میں کہا تم کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا میں خود نہیں آیا بلکہ یہ لوگ مجھے یہاں لائے ہیں۔ اس نے کہا ہم نے نہیں بلایا، چلے جاؤ، ہم نے تمہیں آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں باہر نکل آیا جبکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا۔ میں تاریک اور سرد سڑک کی طرف گاڑی کی تلاش میں نکلا جو مجھے گھر تک پہنچا دے۔ اگر میرے ہاتھ میں سامان ہوتا تو رات کے اس وقت نکلنا بہت مشقت طلب کام تھا، لیکن میں نے اپنا سامان چھاونی کے دروازے پر ان جوانوں کے حوالے کر دیا تھا جو مجھے لینے آئے تھے۔ اچانک ایک گاڑی میرے سامنے سے گزر گئی۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہی جوان تھے جو چھاونی کے باہر میرا انتظار کر رہے تھے۔
مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ فوجی کیمپ سے ساوک کی عمارت تک یہ جاننے کے لیے ہمارا پیچھا کرتے رہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں گھر پہنچا تو زوجہ کو دروازے پر آنکھ لگائے اپنے انتظار میں پایا، جبکہ بچے انتظار میں تھک کر سو چکے تھے۔ صفحہ نمبر 217 ہے اور عنوان ہے ایک قریبی دوست کا عجیب رویہ۔ مجھے یاد ہے جیل سے گھر واپس آنے کے بعد اسی رات امام رضا علیہ السلام کی زیارت اور مسجد گوہر شاد میں نماز ادا کرنے کے لیے حرم گیا۔ کافی دیر ہو چکی تھی اور حرم کا صحن تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ میں نے دور سے دو راستوں کو دیکھا جو حوضوی اور دروس میں میرا ہم جماعت تھا۔ ان میں سے ایک کے ساتھ میرا خاص تعلق تھا اور قافیہ آپس میں اس حد تک ملتا تھا کہ اگر کوئی ناشناس ہمیں دیکھتا تو وہ ہمیں سگے بھائی سمجھتا تھا۔ میں اس اچانک ملاقات سے بہت خوش ہوا کیونکہ رات کے اس پہر مجھے وہاں کسی سے ملاقات کی توقع نہیں تھی۔ میں انتہائی شوق سے ان چہروں کی زیارت کے لیے آگے بڑھا جن کے اور میرے درمیان جیل میں اب تک حائل تھی۔ مجھے توقع تھی کہ جو ہی وہ دونوں مجھے دیکھیں گے میری طرف بڑھیں گے اور اس جدائی کے بعد مجھ سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ میں جلدی سے ان کی طرف بڑھا اور ان کے نزدیک پہنچا۔ میں نے انہیں سلام کرنے لگا تو انہوں نے منہ موڑ لیا۔ شاید ایک نے دوسرے سے کہا یہ ابھی جیل سے رہا ہوا ہے اور شاید اس کی نگرانی کی جا رہی ہے، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ یہ رویہ میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ مجھے ایسا قیدی جسے چند گھڑیاں قبل رہائی ملی ہو وہ اپنے دوستوں خصوصاً ان لوگوں سے جن کی ذمہ داری اسلام کے درد کو محسوس کرنا ہے، اس کے برعکس رویے کی توقع رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے بعض علماء سے ایسے بہت سے رویے دیکھے جبکہ جوانوں سے، چاہے وہ دینی مدارس کے طالب علم ہوں یا یونیورسٹیوں کے، اس کے برعکس رویے دیکھنے کو ملے۔ جب بھی مجھے جیل بھیجا جاتا یا میں حکومت کے ظلم کا شکار ہوتا تو جوان میری زیادہ قریب اور میرے ساتھ پہلے سے زیادہ مربوط ہو جاتے تھے۔ صفحہ نمبر 220 ہے، عنوان ہے علماء کی مزاحمتی موقف۔ یہاں ضروری ہے کہ میں ایران میں اسلامی مزاحمت کاروں کے ساتھ دینی علماء کے تعلق کے حوالے سے کچھ بیان کروں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دینی علماء ہر دور میں ظالم حکومت کے مقابل صف اول میں نظر آتے ہیں۔ عصر حاضر میں اس کی چند مثالیں روس کے خلاف مرزا قمی کا فتویٰ، تمباکو والے واقعے میں مرجع اعظم کا موقف، دستوری تحریک میں دینی علماء کا کردار اور رضا شاہ کے مقابلے میں مرحوم سید حسن مدرس کی جدوجہدیں ہیں۔ اسی طرح شاہ کے فیصلوں پر علماء کا احتجاج ایک اور مثال ہے۔ اس احتجاج کے نتیجے میں کئی بڑے سانحات رونما ہوئے، جیسے مسجد گوہر شاد کا واقعہ جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اسی طرح عراق پر برطانوی قبضے کے خلاف ثورۃ العشرین میں مراجع اعظام کا کردار ایک اور روشن مثال ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے معاصر تاریخ کے سب سے بڑے انقلاب کی قیادت کرتے ہوئے اپنے اسلاف کے جہادی سلسلے کو بطریق احسن آگے بڑھایا۔ آپ نے ایران میں اسلامی حکومت کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے اس خطے کے سب سے بڑے جابر کا تختہ الٹا، جسے دنیا کی نام نہاد سپر پاور کی پشت پناہی حاصل تھی۔ اس میں کوئی تعجب نہیں کہ دینی علماء ایسی سرگرمیوں کا حصہ بنے، کیونکہ وہ طول تاریخ میں انبیاء اور صالحین کے وارث ہیں۔ لیکن ایران میں دینی علوم میں مشغول تمام افراد احساس ذمہ داری کے اس درجے پر فائز نہیں تھے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جن کا تذکرہ یہاں مناسب نہیں۔ بعض علماء خود میدان میں اترنے کے بجائے اسلام پسندوں کی حمایت پر اکتفا کرتے تھے۔ بعض مکمل طور پر غیر جانبدار تھے جو اسلامی تحریک کی حمایت کرتے تھے اور نہ ہی مخالفت، لیکن بعض ایسے علماء بھی تھے جو اسلامی مزاحمت کاروں کی مخالفت کرتے تھے۔ یہ مخالفت کہیں کم تھی تو کہیں زیادہ۔ جب بھی اس موضوع پر بات ہوتی تو بعض علماء اسلامی تحریک کو تان اور تشنع کا نشانہ بناتے اور بعض کا کام ہی بلا وجہ اعتراض کرنا تھا۔ ایک دن بیان کرتا چلوں،
जो चंद रोज़ एक वाक़या बयान करता चलूँ कि जो चंद रोज़ कबल मुझे याद आया। 1976 में शहर को एक बड़े सैलाब का सामना था और मैं इमदादी कामों में मसरूफ़ था। एक किस्सा जिसे इख्तिसार के साथ बयान करूँ, हुकूमत ने एक वाक़या बयान करता चलूँ जो चंद रोज़ कबल मुझे याद आया। 1976 में शहर को एक बड़े सैलाब का सामना था और मैं इमदादी कामों में मसरूफ़ था। एक किस्सा जिसे इख्तिसार के साथ बयान करूँगा। हुकूमत ने मुझे फ़ौरन शहर छोड़ने का हुक्म दे दिया। जब पुलिस अफसर ने मुझे इस फैसले की खबर दी तो मैं शहर की जामा मस्जिद के बड़े हॉल में मौजूद था, जिसे हमने सैलाब ज़दगान के इमदादी सामान का गोदाम बनाया हुआ था। वो सामान इंतहाई मुरत्तब अंदाज में रखा गया था। इमदादी कामों में हम जैसे गैर तजुर्बेकार लोग बहुत कम ऐसा कर पाते थे। मैं हॉल के साथ वाक़ई इस कमरे की तरफ बढ़ा जिसमें शेख ज़बीउल्लाह और इनके कुछ साथी बैठे थे। मैंने दर्द भरे तल्ख़ लहजे में इन्हें बताया। उन्होंने मुझे शहर छोड़ने का हुक्म दिया है। सबके चेहरों पर परेशानी नमूदार थी। जूँ ही इनमें से एक इन दो उलमा में से एक जिनमें से रिहाई के फ़ौरन बाद हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में इनसे मिला था, वहाँ बैठे लोगों को मेरे साथ हमदर्दी देखी तो फ़ौरन कहने लगे, ये लोग इमदादी कामों के लिए नहीं आए बल्कि ये फसादी और तख़रीबकार हैं। बाज़ लोग इस्लाम के लिए काम करने वालों से इस हद तक बुग़्ज़ रखते थे। सफ़ा नंबर 221 है और उन्वान है अदालत में दोबारा पेशी। अपील दायर करने वाली अदालत में पेशी से कबल कुछ इदारी उमूर को अंजाम देना लाजमी था। इस हवाले से फ़ौजी अदालत की तरफ रुजू करना ज़रूरी था। जब मैं फ़ौजी अदालत में इदारी उमूर अंजाम दे रहा था तो मैंने एक जवान अफसर को देखा जो मुसलसल मेरी तरफ देख रहा था, गोया वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। मैं इसके करीब हुआ तो वो बोला, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, बोलें। इसने कहा, आपने पहली पेशी में जिस तरह की लंबी तकरीरें झाड़ी थी, इस दफ़ा इनसे गुरेज करें। अगर इन्हें आपकी ज़हानत और मजबूत शख्सियत का एहसास हुआ तो वो आपके साथ सख्ती से पेश आएंगे। आपकी भलाई इसी में है कि आप अपने आप को एक सादा लो और पसमानदा शख्स के रूप में ज़ाहिर करें। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और चल पड़ा। मैं जानता था कि दीनी उलमा की तौहीन करने वाले मुतकब्बिर अदालत के सामने इस तरह का रूप धारना मेरे बस में नहीं। मैं जब कमरे अदालत में दाखिल हुआ तो देखा वो जवान अदालत का मुहर्रर था। इस मर्तबा अदालत का जज एक मशहूर शख्स था। इससे पहले वो अटॉर्नी जनरल के ओहदे पर फाइज था। बाद में वह अदालत का जज बन गया। जज की तरफ से मुख्तलिफ उमूर के हवाले से मुझ पर सवालों की बौछार शुरू हुई और मैं जवाब देता रहा। फिर वो अपने दोनों जानिब बैठे मुशीरों की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा, इस शख्स को 10 साल जेल की ज़रूरत है ताकि इस अरसे में तहक़ीक़ और तालीफ़ और तसनीफ़ को मुकम्मल वक्त दे सके। मैंने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीनन जज ने ये बात अज़राह मज़ाह कही थी, लेकिन इसका मज़ा इस जवान अफसर की नसीहत वाली बात की तायीद कर रहा था। यह अदालत साबका अदालत के फ़ैसले की तायीद के साथ इख्तिताम पजीर हुई। मुझे जेल से रिहा हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि एक मर्तबा फिर मुझे महर के महीने में गिरफ़्तार कर लिया गया। ये मेरी 5वीं जेल थी। मेरी चौथी गिरफ़्तारी 23 सितंबर 1970 को और 5वीं 27 सितंबर 1971 को हुई।